پکڑو اس لڑکی کو، اگر وہ ہاتھ نہ لگی تو سر ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ کالی گھنی سیاہ رات کی سنسان سڑک جہاں پر صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، چار ہٹے کٹے مبین عالم کے بندے بندوق تانے ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ رہی! ایک آدمی زور سے چلایا اور اس کے اشارہ کرنے پر سب اس لڑکی کے پیچھے بھاگے۔ آہ! پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل وہ بھاگ رہی تھی، سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی دوست کے گھر سے نکلی تھی کہ نہ جانے کہاں سے مبین عالم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اچانک ایک ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑنے پر میرب کی آنکھیں چھندیا گئیں۔ میرب نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی وہ ٹرک مبین عالم کے آدمیوں اور میرب کے بیچ میں پہنچا، میرب اس کا فائدہ اٹھاتی ایک گلی میں مڑ گئی۔ کہاں گئی وہ؟ ان میں سے ایک آدمی غصے سے چلایا۔ فکر مت کرو، وہ کافی دیر سے بھاگ رہی ہے، تھک گئی ہوگی، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، چلو ڈھونڈتے ہیں اسے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ آگے کی طرف بھاگے جبکہ میرب ایک ڈرم لگی اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے مبین عالم سے خبردار ہونے کو کہا تھا، جو کہ ان کا دشمن تھا، مگر اس نے اپنے بابا کی بات کو سنجیدہ نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میرب پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے گھبرائے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ شاید اسے خود بھی سنائی نہ دی ہو۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گر پڑے۔ ابھی وہ آہستہ سے وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کے پیچھے موجود کوڑے کا ڈرم جس کا وہ سہارا لے کر کھڑی تھی، وزن رکھنے کی وجہ سے لڑک گیا۔ ڈرم کی گرنے کی آواز اس قدر زور سے گونجی کہ مبین عالم کے آدمی فوراً سے اس طرف بھاگے۔ اس گلی میں ہے وہ لڑکی! میرب کو ان کے قدموں کی چاپ سنائی تیزی سے اپنے قریب آئی دے رہی تھی۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر پڑی۔ یقیناً وہ ایک گھر کی پچھلی سائڈ پر تھی۔ ان آدمیوں کے قدموں کی آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی خوف کے مارے لرز رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا جس پر وہ عمل درآمد کرتی، اسی کوڑے کے ڈرم کو سیدھا کر کے اس پر چڑھتی، مبین عالم کے لوگوں سے بچنے کے لیے دیوار پھلانگ کر ایک انجان گھر میں کود گئی۔ اوہ! کہاں گئی وہ؟ اب ہم کیا جواب دیں گے سر کو؟ وہ چاروں آدمی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے مین روڈ کی طرف ہوگی، چل کر دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ساتھی نے تجویز کی، پر وہ سب مین روڈ کی طرف بھاگے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ میرب جو دیوار پھلانگ کر کودی تھی، ایک لان میں گھٹنوں کے بل گری رات کی تاریکی میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اتنی دیر سے بھاگتے بھاگتے اسے بری طرح پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں لان سے ہوتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا چھائے ہوا تھا۔ یقیناً اس گھر کے مکین نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ میرب آہستہ آہستہ بغیر آواز پیدا کیے دیواروں کو ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈ رہی تھی جب اچانک اسے ایک جگہ پر بہت سارے بٹن محسوس ہوئے۔ یقیناً وہ سوئچ بورڈ تھا۔ اس نے ایک بٹن دبایا جس سے پورا لاؤنج روشن ہو گیا۔ میرب تو بھی نا ایک نمبر کی گدھی ہے۔ میرب بڑبڑا کر بٹن واپس سے بند کرتی، ہاتھوں کے ذریعے چیزوں کو محسوس کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے ایک جگہ سے ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ میرب نے اس روشنی کا پیچھا کیا۔ وہ کچن کی کھڑکی تھی جہاں باہر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میرب فوراً کچن میں داخل ہوئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے فریج کھولا، سامنے چکن روسٹ دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کس قدر مشکل میں ہے۔ کھانے کو دیکھ کر میرب کے دماغ کی بتی بند ہو جاتی تھی۔ اللہ جی، مجھے بھوک لگی ہے، بس تھوڑا سا کھاؤں گی، یہ چوری تھوڑی نہ ہوئی۔ میرب خود کو یقین دلاتی بڑا سا لیگ پیس اٹھائے مزے سے کھانے لگی۔ کولڈ ڈرنک چاہیے؟ اچانک کچن میں ایک گمبھیر آواز گونجی۔ ارے ہاں، کولڈ ڈرنک کے بنا کیا مزہ؟ میرب اپنی دھن میں بولتی جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ کثرتی جسم پر شرٹ، ندارد بلیک رنگ کا ٹراؤزر پہنے، بھوری آنکھوں میں غسیلے تاثرات لیے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو اس وقت میرب کو خوبصورت نہیں بلکہ خوفصورت لگ رہا تھا۔ آپ کون؟ میرب خوف سے بری طرح ہکلائی۔ یہ سوال تو میرا ہونا چاہیے، کون ہو تم؟ مقابل نے سیاہ رنگ کے سادہ سے سوٹ میں کھڑی لڑکی کو گھورتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں؟ میرب نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے تھے، ان سے بچنے کے لیے میں آپ کے گھر میں گھسی ہوں، ورنہ وہ مجھے اس جہنم میں واپس پھینک دیتے جہاں میں جانا نہیں چاہتی۔ میرب نے فوراً سے اپنے دماغ میں کہانی بنی جو اس نے اپنی ہال میں ہی مشہور ڈرامے میں دیکھی تھی۔ کون لوگ؟ مقابل نے مشکوک نظروں سے اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ میری چچی نے مجھے کوٹھے پر بھیج دیا تھا، بہت مشکل سے میں تمنا بائی کے کوٹھے سے بھاگ نکلی،
مگر اس کے آدمی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں دوبارہ اس گندگی میں جانے سے بچنے کے لیے آپ کے گھر میں کود گئی. پلیز میری مدد کیجیے. میں رات کے اس پہرے کہاں جاؤں گی؟ میرا بلا بلک کر روتی اپنی کہانی اسے سنانے لگی. اگر وہ مبین عالم کے بندوں کا نام لیتی تو یقیناً وہ اس کی مدد نہ کرتا، کیونکہ مبین عالم کے نام سے پورا شہر خوف کھاتا تھا. اس لیے اس نے جھوٹی کہانی گڑھی. نام کیا ہے تمہارا؟ ایک اور سوال پوچھا گیا. میرا. ٹھیک ہے تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر تمہاری کہانی اگر جھوٹ نکلی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. مقابل کی غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھتے میرب کو خوف سا محسوس ہوا. اوپر لیفٹ سائڈ پر گیسٹ روم ہے، وہاں چلی جاؤ. وہ کہہ کر جانے لگا کہ میرب کی آواز پر رک گیا. آپ کو میرے گھر میں گھسنے کا کیسے پتہ چلا؟ میرب نے پٹپٹا دی آنکھوں سے پوچھا. جب چور پورے لاؤنج کو روشن کر دے تو گھر والوں کو کیا محلے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا. اب کمرے میں جاؤ اور کوئی الٹی حرکت مت کرنا. اس کی بات پر میرب سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی. مبین عالم تازی ہوا کھانے لان میں آیا جب اچانک اس کے چاروں آدمی سر جھکائے گھر میں داخل ہوئے. کیا خبر ہے اسلم؟ اس کمینی کی بیٹی ملی یا نہیں؟ مبین عالم نے سرد لہجے میں ان میں سے ایک سے پوچھا. سر ہم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ چکمہ دے کر بھاگ گئی. اسلم نے سر جھکائے جواب دیا. تم لوگوں سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا. مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، سمجھے تم؟ مبین عالم نے اسلم کا گریبان پکڑتے غصے سے گراتے ہوئے کہا. جی سر، ہم پوری کوشش کریں گے اسے ڈھونڈنے کی. اسلم نے گھبراتے ہوئے کہا. کوشش نہیں، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے. اب دفع ہو جاؤ اور جب تک وہ لڑکی نہ ملے میرے سامنے مت آنا. مبین عالم کی دھاڑ پر وہ چاروں سر جھکائے وہاں سے نکل گئے. میرب نہیں جانتی تھی جس سے بچنے کے لیے وہ بھاگی تھی قسمت نے اسے اسی شخص کے گھر میں پناہ دی تھی. سورج کی کرنیں ہر شے پر پڑ کر صبح ہونے کا اندیا دے رہی تھی. مبین عالم ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب میرب سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی. اس نے رات کا وہی سادہ سا سیاہ رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا. آؤ مریم ناشتہ کرو. مبین عالم کی بات پر میرب ادھر ادھر دیکھنے لگی. ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ اس نے اپنا نام مریم بتایا تھا. کیا ہوا، ناشتہ کرو. مبین عالم کے دوبارہ کہنے پر وہ بوکھلاتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. مجھے اپنے گھر کا پتہ دو، میں تمہاری چچی کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا. مبین عالم کی اگلی بات پر میرب کو زوردار ٹھسکا لگا. ارے کیا ہو گیا، آرام سے. مبین عالم نے اس کی پیٹھ سہلاتے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا. کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ مبین عالم کی آنکھوں میں فکر مندی دیکھتے میرب کو شرمندگی محسوس ہوئی. وہ اتنے اچھے انسان سے جھوٹ بول رہی تھی مگر وہ اپنے بابا کے دشمن کا نام نہیں لے سکتی تھی. وہ اصل میں میری چچی مجھے بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی اور گھر کرائے کا تھا. جب میں گھر پہنچی تو وہاں کوئی اور رہ رہا تھا اور پھر تمنا بائی کے لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے. میرب نے اداسی سے بتایا. تم فکر مت کرو، کبھی نہ کبھی تو وہ ہاتھ آئے گی. تم آرام سے یہاں رہ سکتی ہو. میں چلتا ہوں، آفس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو رحمت بوا کو بتا دینا. مبین عالم کہتا پورچ کی طرف بڑھ گیا جبکہ میرب کو اے سی میں بیٹھے بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. وہ جھوٹ بول کر بہت بڑا پھنس گئی تھی. اب اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی. شکورہ، میرب کو تو بلا کر لاؤ. شہباز گردیزی نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی ملازمہ سے کہا. صاحب، میں ان کے کمرے میں گئی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی. شاید وہ اپنی دوست کے گھر ٹھہر گئی ہوں. شکورہ نے ڈرتے ہوئے کہا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرب رات سے گھر نہیں آئی اور یہ بات تم نے مجھے بتائی تک نہیں. اصغر اس کے ساتھ گیا تھا، میں اس سے پوچھتا ہوں. شہباز گردیزی نے اپنے ڈرائیور کا نام لیتے اسے کال ملائی مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا. نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بچی. شہباز گردیزی پریشانی سے میرب کے دوست کے گھر کی طرف نکل گئے. پچھلی رات میرب اپنی دوست سے ملتی جیسے ہی گاڑی کے پاس آئی اس کا ڈرائیور زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا. اصغر انکل، میرب بری طرح چلائی. وہ رہی شہباز گردیزی کی بیٹی، پکڑو اسے. میرب جو اصغر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اپنی طرف چار ہٹے کٹے آدمیوں کو اسلحے کے ساتھ دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگی. رات کے اندھیرے میں سنسان گلیوں سے ہوتی ہوتی مسلسل 1 گھنٹے سے بھاگتی اپنی جان بچانے کی خاطر وہ مبین عالم کے گھر میں کود گئی تھی. شہباز گردیزی اپنی گاڑی کی لوکیشن کو ٹریس کرتے جیسے ہی پہنچے وہاں اصغر کو زمین پر بے ہوش پایا دیکھ کر فوراً اسے ہسپتال لے کر پہنچے. اسے ٹریٹمنٹ دیا گیا اور آدھے گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا. اصغر، میرب کہاں ہے؟ شہباز گردیزی نے پریشانی سے پوچھا. مبین عالم کے آدمی نے مجھ پر حملہ کیا اور میرب بی وہاں سے بھاگی تھی مگر شاید ان کے ہاتھ لگ گئی. اصغر نے نحیف سی آواز میں بتایا. آہ مبین عالم، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. شہباز گردیزی غصے سے چلائے. مبین عالم
14ویں منزل پر موجود اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کا سیکرٹری فائل لے کمرے میں داخل ہوا۔ سر، اس پر آپ کے سائن چاہیے۔ مبین عالم نے جیسی فائل سائن کی، حمزہ کو وہیں کھڑا پایا تو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، بچپن سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ کسی پر بھی آسانی سے یقین نہیں کر لیتے، تو پھر آپ کے ایک انجان لڑکی کو کیسے گھر میں پناہ دے دی؟ حمزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس لڑکی کا کوئی نہیں حمزہ، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اس میں مناہل جیسی معصومیت دکھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی میری مناہل کی طرح مجبور اور معصوم ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ فیصلہ مجھ سے میرے دماغ نے نہیں، دل نے کروایا ہے۔ مبین عالم نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ مبین عالم کی بات پر حمزہ خوش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل کا جب ذکر آتا تھا، غصہ میں رہنے والا مبین عالم ہمیشہ کام اور کمپوزڈ ہو جاتا تھا۔ میرب کو مبین عالم کے گھر میں رہتے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ آسمانی رنگ کا جوڑا پہنے لاؤنج میں بیٹھی بور ہو رہی تھی جب مبین عالم گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بری طرح سے بھیگا ہوا تھا کیونکہ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ رحمت بوا کہاں ہے؟ اچھی، مبین عالم کہتے بری طرح سے چھینکا۔ وہ تو گھر پر نہیں ہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے وہ گاؤں گئی ہیں، میرب نے اسے بتایا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، چھی، مبین عالم کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لگتا ہے انہیں سردی لگ گئی ہے۔ میرا کچھ سوچتی اس کے لیے جوشاندہ بنانے لگی۔ اس گھر میں نوکروں کی فوج نہیں تھی، بس رحمت بوا ہی گھر کے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ یقیناً وہ بہت پرانی ملازمہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخص بھروسہ کرنے میں بہت کنوارا تھا۔ میرا مبین عالم کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ سے سر ٹکائے بری طرح کھانس رہا تھا اور کمرے میں جگہ جگہ ٹشو پھینکے ہوئے تھے۔ میرا کو دیکھ کر اس نے آئبرو اچکائی۔ وہ میں آپ کے لیے جوشاندہ لائی تھی، اس سے آپ بہتر محسوس کریں گے، میرب نے کہتے سائے ٹیبل پر کپ رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑی جب مبین عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میرب آنکھوں میں حیرت لیے سے دیکھنے لگی۔ میرا سر بہت درد ہو رہا ہے، دراز میں سے پین کلر دے دو۔ مبین عالم کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ میرب کو بمشکل سنائی دی۔ میرب فوراً سر ہلاتی سائے ٹیبل سے دوائی نکال کر اسے دے گئی۔ مبین عالم نے دوائی کھاتے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اسے اپنے ماتھے پر ٹھنڈی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے بخار سے جلدی آنکھیں اٹھا کر دیکھا جہاں مریم بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ مریم، بہت رات ہو رہی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ، عالم نے آہستہ سے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی گھر پر نہیں ہے، آپ سو جائیں پھر میں چلی جاؤں گی، میرب نے اس کا سر دباتے کہا۔ رات کے اس پیر ایک غیر محرم کے کمرے میں رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، جاؤ یہاں سے، مبین عالم نے جبڑے بھیجتے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، میرب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ عالم نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ جن کے اندر حوث بھری ہو انہیں محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ خیر، آپ ہی بتائیں کہ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، بور نہیں ہو جاتے؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ میرب نے تجسس کے مارے پوچھا۔ میری بھی ایک فیملی تھی، میری بہن مناہل۔ مبین عالم کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ میری پری، مگر ایک شیطان نے اسے برباد کر دیا اور میں اکیلا پڑ گیا، اپنی پری کی حفاظت نہ کر پایا میں۔ مبین عالم کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے جو میرب کے ہاتھ پر لڑکے۔ پلیز جاؤ یہاں سے مریم، مبین عالم کہتا کروٹ بدل گیا اور میرب خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ نہ جانے اس شخص کے روتے دیکھ کر اسے تکلیف کیوں ہوئی تھی۔ معمول کا دن تھا۔ میرب دیر سے اٹھی تھی اور ناشتہ کرنے کی غرض سے کچن میں آئی تھی جب رحمت بوا کی آواز پر ٹھٹکی تھی۔ جی مبین بابا، آپ پریشان مت ہو، سب کچھ وقت پر تیار ہو جائے گا۔ رحمت بوا فون رکھ کر جیسے ہی پلٹی سامنے میرب کو کھڑا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے مریم بیٹا اٹھ گئی، میں نے تمہارا ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، اوون سے لے لو، رحمت بوا کہہ کر گوشت دھونے لگی۔ بوا آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ میرب نے رحمت بوا کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، مبین بابا کے کچھ مہمان آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے سب اچھا ہونا چاہیے، بوا نے میرب کو دیکھتے کہا۔ مبین، میرب کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں بیٹا، مبین عالم، انہی کا تو گھر ہے یہ۔ رحمت بوا کی بات پر میرب کو پورے گھر کی چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرب فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے مریم بیٹا، ناشتہ تو کر لو، رحمت بوا نے اسے آواز دی مگر وہ انسنی کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرب اپنے کمرے میں داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی۔ خوف سے اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ جس شخص کے آدمیوں سے وہ بچ کر بھاگی تھی، انجانے میں اسی کی گھر پناہ لے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ مجھے فوراً بابا کو بتانا ہوگا، یہ رہنا میرے خطرے سے خالی نہیں۔ اگر مبین عالم کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے میں وہی ہوں تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرب پریشانی سے ٹلتی وہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ مبین عالم کے کچھ آفس کے دوست ڈنر پر آئے ہوئے تھے۔
ان کے جانے کے بعد مبین عالم کچن میں آیا جہاں رحمت بوا برتن دھو رہی تھی۔ بوا مریم کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دی کافی دیر سے۔ مبین عالم نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بیٹا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ رحمت بوا نے مبین عالم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ مجھے بتاتی بوا، میں ڈاکٹر کو بلوا لیتا۔ مبین عالم نے پریشانی سے کہا، نہیں بیٹا وہ کہہ رہی تھی آرام کروں گی کچھ دیر تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رحمت بوا نے مبین عالم کو دیکھتے بتایا۔ مبین عالم بغیر کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے مریم کا خیال آیا۔ بس اس کی طبیعت پوچھ کر واپس آ جاؤں گا۔ مبین عالم خود کو وضاحتیں دیتا مریم کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مبین عالم کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی جو بیڈ کی دوسری سائڈ پر رکھا تھا۔ مریم نے فوراً ہڑبڑا کر دوپٹہ جھپٹ کر گلے میں ڈالا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ مبین عالم کو اس کا یوں جھجکنا نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ وہ میں آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ وہ بتائی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مبین عالم نے ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ سر میں درد تھا تھوڑا۔ میرب نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اسے مبین عالم سے ایک خوف سا محسوس ہوا۔ اگر اس کی اصلیت سامنے آ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ خیال رکھا کرے اپنے بارے میں اتنی لاپرواہی مت ہوا کرے۔ مبین عالم نے آگے بڑھ کر مریم کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا جو مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی۔ مبین عالم کی اس حرکت پر میرب ساکت ہو گئی تھی۔ خود مبین عالم بھی اپنے دل کی اس کیفیت کو نہ سمجھ سکا اور بغیر کچھ کہے اگلے ہی پل کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اپنی اس جھوٹی شناخت سے جلد چھٹکارا پانا ہوگا۔ میرب نے پریشانی سے اپنے بال ہاتھوں میں دبوچے۔ گردیزی ہاؤس کے اسٹڈی روم میں اس وقت شہباز گردیزی گہری سوچ میں گم تھا۔ سر آپ پولیس کو مبین عالم کے گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ فوراً میرب بیوی کو چھوڑ دے گا وہ۔ شہباز گردیزی کے خاص ملازم اکبر نے مشورہ دیا۔ نہیں اکبر، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں میرب کی خاطر اپنی سلطنت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ شہباز گردیزی نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب سر؟ اکبر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرب میری بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ دبنے والوں میں سے نہیں، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ شہباز گردیزی نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ اچانک ان کا فون رنگ ہوا۔ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اگلے پل شہباز گردیزی نے فون کان سے لگایا تو فون کی دوسری طرف میرب تھی۔ بابا، میرب نے روتے ہوئے شہباز گردیزی کو پکارا۔ میرب بیٹا، تم کیسے مبین عالم کے ہاتھ لگ گئی؟ تم تو اپنی دوست کے گھر گئی تھی نا، آخر کیسے ہوا یہ سب؟ شہباز گردیزی نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا، میں مبین عالم کے آدمی سے بچتے انجانے میں اسی کے گھر پناہ لے گئی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے اسے ایک جھوٹی کہانی سنائی جس پر اس نے یقین کر لیا۔ ابھی بھی میں اس کی ملازمہ رحمت بوا کا فون چپکے سے اپنے کمرے میں لا کر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال لیجیے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا ہے تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میرب نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میرب میری بات سنو، تم تب تک وہاں سے نہیں نکلو گی جب تک میں نہ کہوں۔ شہباز گردیزی کی بات پر میرب کے ماتھے پر بل پڑے۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گا، مگر تمہیں تب تک وہیں رہنا ہوگا۔ شہباز گردیزی نے اسے سمجھانا چاہا۔ مگر آپ مجھ سے بات کیسے کریں گے؟ میرب نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا بھی کوئی حل نکالتا ہوں، تب تک میری کال کا انتظار کرنا۔ خدا حافظ۔ شہباز گردیزی نے کہتے کال کاٹ دی۔ سر اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اکبر نے جیسے جاننا چاہا۔ تم نہیں سمجھو گے اکبر میری دور اندیشی کو۔ شہباز گردیزی نے مسکراتے ہوئے فضا میں سگار کا دھواں چھوڑا اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیے۔ میرب جو سیڑھی اتر کر نیچے آ رہی تھی مبین عالم کی آواز پر ٹھٹک گئی جو لانچ میں کھڑا غصے میں کسی پر دھاڑ رہا تھا۔ اسلم، تم سے ایک لڑکی نہیں پکڑی جا رہی۔ مجھے شہباز گردیزی کی بیٹی ہر حال میں اپنے پاس چاہیے۔ میں اس کی بیٹی کے ذریعے اس کو اس قدر تکلیف دوں گا کہ اس کی روح کانپ جائے۔ اگر اس کی بیٹی تم نہ پکڑ سکے تو سب سے پہلے تمہارا کام تمام کروں گا میں، سمجھے؟ مبین عالم نے غصے سے کہتے کال کاٹ دی۔ میرب کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ شہباز گردیزی کی بیٹی کوئی اور نہیں میں میرب جو اپنی سوچوں میں گم تھی اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ بری طرح سیڑھیوں سے جا گری۔ مریم، تم ٹھیک ہو؟ مبین عالم پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرب بری طرح درد سے کرہا رہی تھی۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ خیال رکھنا چاہیے تھا نا؟ مبین عالم نے پریشانی سے مریم کو دیکھ کر کہا۔ مبین عالم درد سے سسکتی مریم کو باہوں میں اٹھا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ تم خود چلی جاؤ گی اپنے روم میں؟ مبین عالم کہتا مریم کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرب درد سے اپنی آنکھیں میچ گئیں۔ اس کا پاؤں بری طرح سوج چکا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔
मीरब आंखों में आंसू लिए बोली, अभी ठीक हो जाएगा। मुबीन आलम ने कहते इसका पाँव अपने हाथ में लिया। प्लीज़ ना करें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मरियम बुरी तरह से रोने लगी। मरियम, आई लव यू। मुबीन आलम की गंभीर आवाज़ में मरियम, जो रोने में मसरूफ़ थी, पट से अपनी आंखें खोलती मुबीन आलम को देखे गई। आह! मुबीन आलम ने फ़ौरन इसके पैर को झटका दिया और चटक कर आवाज़ के साथ पैर की मोच ठीक हो गई। क्या कहा आपने? मरियम ने मुबीन आलम को घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कहा था। पाँव की मोच तो ठीक हो गई है, मगर 1-2 दिन बेड रेस्ट करना। मुबीन आलम फर्स्ट एड बॉक्स से बाम निकालते इसे हिदायत देने लगा। मीरब ने एक तिरछी नज़र मुबीन आलम पर डाली, जो बहुत एहतियात से बाम लगा था इसकी पट्टी कर रहा था। इसके दिल ने एक बीट मिस की थी। आपको शहबाज गिरदेसी की बेटी क्यों चाहिए? मीरब ने दिल में मचलता सवाल पूछ डाला। मीरब की बात पर मुबीन आलम के हाथ एक पल के लिए रुक गए। कुछ हिसाब चुकता करना है इसके साथ, मुबीन आलम ने जबड़े भेजते हुए कहा। मगर इसमें इसकी बेटी का क्या कसूर? मीरब ने गुस्से से घुरते हुए पूछा। तुम नहीं समझोगी। गेट वेल सून। मुबीन आलम इसका गाल थपथपाता कमरे से बाहर निकल गया। आई लव यू मरियम। मुबीन आलम की गंभीर आवाज़ मीरब को अपने कानों में सुनाई दी। हो नो, मोहब्बत, माई फुट। डैड ने कहा, फंसा दिया मुझे। मीरब झुंझलाती अपना सर बैकग्राउंड से टिका गई। मुबीन आलम अपनी स्टडी में रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक मरियम का सरापा इसके सामने गूंजा। अरे हाँ, कोल्ड ड्रिंक के बिना क्या मज़ा। मुबीन आलम को मरियम से पहली मुलाकात याद आई। मुझे मालूम है कि आप अच्छे इंसान हैं। इसकी तबीयत ख़राबी पर कैसे वो उसका ख्याल रख रही थी। न जाने कब मरियम इसके हवासों पर सवार हो गई थी। मासूम सी चेहरे वाली वो लड़की इसके दोनों दिमाग पर हावी होती जा रही थी। इसके आई लव यू कहने पर मरियम की आंखें बाहर उबल पड़ी थी। वो मंजर याद करती मुबीन आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। क्यों तुम मेरे हवासों पर छा गई हो? मुबीन आलम तसव्वुर में मरियम को मुखातिब करते बोला। मामूल का दिन था। मुबीन आलम अपनी बिजनेस डील के सिलसिले में 2 दिन से दूसरे शहर गया हुआ था। मीरब जो लॉन में टहल रही थी, अचानक एक मुलाजिम खामोशी से इसके पास आकर खड़ा हो गया। मीरब बीबी, ये सर शहबाज ने आपके लिए भेजा है, बाकी वो सब आपको फ़ोन पर बताएंगे। मुलाजिम कहता फ़ौरन वहाँ से आगे बढ़ गया। मीरब ने कांपते हाथों से देखा, जिसमें एक छोटा सा बटनों वाला फ़ोन और शीशी थी। मीरब खामोशी से अपने कमरे में जाती शहबाज गिरदेसी को फ़ोन मिला गई। बाबा, ये क्या है? मीरब ने छूटते ही पूछा। मीरब बेटा, ये दवाई है जो मैंने तुम्हें भेजी है। इसे मुबीन आलम के खाने या पीने की चीज़ में डाल देना। इससे वो फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बेहोश होती फ़ौरन तुम वहाँ से निकल आना। मेरा आदमी तुम्हें ले आएगा। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शहबाज गिरदेसी ने इसे हिदायत दी। बाबा, मैं कैसे? मीरा परेशानी से बोली। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मीरब, तुम्हें जो कहा है वो करो। शहबाज गिरदेसी ने गुस्से से कहते फ़ोन काट दिया। मैं कैसे इसे दूंगी? वो तो इस कदर खौफनाक है, पता नहीं इस दवाई का कोई असर हो गया या नहीं। मीरा मुंह बनाते हुए बोली। मीरा अपने दुपट्टे के पल्लू में शहबाज गिरदेसी की दी गई शीशी छुपाती किचन में दाखिल हुई, जहाँ रहमत बुआ ग्लास में ऑरेंज जूस अंडेल रही थी। अरे बुआ, ये किस लिए बना रही हैं? मीरब ने चेहरे को हशाश बशाश करते हुए पूछा। आलम के लिए बनाया है, अभी थका हुआ आया है बच्चा। रहमत बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लाए, मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। मीरब ने अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए रहमत बुआ से ट्रे लेना चाही। तुम? रहमत बुआ इसकी बात पर एकदम चौंकी। जी, आप तब तक डिनर टेबल सेट कर लेना। मीरा मुस्कुराती इनसे जूस की ट्रे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो रायदारी में पहुंची, इधर उधर नजरें दौड़ाते किसी के ना होने का यकीन करती, शीशे के अंदर का महलूल जूस के अंदर उंडेल दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ करती मुबीन आलम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुबीन आलम की इजाज़त पर उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई। नफासत से सजा बेडरूम मुबीन आलम के शायान शान था। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? मीरा अपने दिल में सोचा। मुबीन आलम के गला खिनकारने पर मीरब होश में आई थी। वो बुआ ने आपके लिए जूस भेजा था। मीरब ने घबराते हुए जूस की ट्रेस के सामने की। अच्छा वो मरियम तुम आ गई, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। मुबीन आलम ने कहते मीरब का हाथ पकड़ते इसे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। क्या बात? मीरब ने भौंकलाते हुए पूछा। मरियम, मैं कभी किसी को लेकर इतना संजीदा नहीं हुआ। मनाहिल के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। वो मेरी ज़िंदगी थी, मगर तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मेरा दिल मोह लिया। मरियम, आई एम इन लव विद यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुबीन आलम ने जज़ब के आलम में मरियम का हाथ पकड़ते इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। इसकी भूरी आंखों को देखते मीरब को अपना दिल कानों में बजता हुआ महसूस हुआ।
जूस पी ले, फिर बुआ आपका खाने पर इंतज़ार कर रही है। मीरा घबराते हुए खड़ी होकर बोली, ओके, मगर मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मुबीन आलम मुस्कुराता हुआ जूस एक ही सांस में अपने हलक में उंडेल गया। मीरा बेचैनी से इसके बेहोश होने का इंतज़ार कर रही थी। चंद सेकंड्स बाद ही मुबीन आलम को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल इसकी नाक से खून बहने लगा। हाँ आलम, आप ठीक हैं? मीरा परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। कौन हो तुम? क्या मिलाया था तुमने जूस में? मुबीन आलम ने तकलीफ से पूछा। इसे अपने दिल में टीस उठती महसूस हो रही थी। मीरा जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शहबाज गिरदेसी की आवाज़ मीरा को अपने कान से लगे ब्लूटूथ में सुनाई दी। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने। मुबीन आलम दर्द से तड़पने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई है? मीरा रोती हुई मदद के लिए पुकारने लगी। चीखें सुनकर मुबीन आलम के मुलाजिम इसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल भागे। मैंने कुछ नहीं किया। मीरा रोते हुए अपनी सफाइयाँ दे रही थी, मगर इसकी एक ना सुनते इसे इसके कमरे में बंद कर दिया गया था। हॉस्पिटल में मामूल की तरह रश था। रहमत बुआ परेशानी से आईसीयू के बाहर खड़ी थी। 2 घंटे से मुबीन आलम का ऑपरेशन चल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। डॉक्टर, कैसा है मुबीन? रहमत बुआ ने परेशान से पूछा। इन्हें बहुत ख़तरनाक किस्म का जहर दिया गया है। बहुत मुश्किल से हमने मैदा साफ़ किया। आप लोग बस दुआ करें, अब वो ख़तरे से बाहर हैं। डॉक्टर इन्हें तसल्ली देते आगे बढ़ गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रहमत बुआ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमज़ा, तुम यही रहो, मैं घर से होकर आती हूँ। रहमत बुआ ने अपने बेटे को मुबीन आलम के पास रखने को कहा और आलम हाउस के लिए रवाना हो गई। बाबा, आपने झूठ क्यों बोला? अल्लाह ताला प्लीज़ वो सही हो, मैंने इसे कत्ल नहीं किया। मेरे अल्लाह मुझे कातिल बनने से बचा ले। मीरा जानेमाज़ पर बैठी मुबीन आलम की ज़िंदगी के लिए दुआ गो थी। कौन हो तुम? हाँ, और क्यों दिया आलम को जहर? रहमत बुआ गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और मीरब के मुंह पर रखकर थप्पड़ मारा। क्यों दिया आलम को जहर? रहमत बुआ बुरी तरह से इसे मार रही थी। मैंने जहर नहीं दिया। मीरब रोते हुए अपनी सफाई देने लगी, जिस पर रहमत बुआ ने कान ना धरे। कौन हो तुम? बोलो। रहमत बुआ अगले ही पल मीरब के बाल गुस्से से दबोचते में चिल्लाई। मीरब गिरदेसी, शहबाज गिरदेसी की बेटी। मीरब ने अपने चेहरे पर हाथ रखते कहा, मुबादा वो इसे और न मारे। अच्छा तो तुम इस शैतान की औलाद हो, फिर तो तुमसे इस घटिया काम की ही तवक्को की जा सकती है। रहमत बुआ ने कहते पूरी कुव्वत से इसे ज़मीन पर धक्का दिया। क्या किया है मेरे बाबा ने? मीरब ने रोते हुए अपने होठ के पास से खून साफ किया। मेरे आलम की इकलौती फूल जैसी बहन को इसने अगवा किया और इसके साथ गलत करने के बाद इसका कत्ल करके हाईवे पर फेंक दिया। कॉलेज की स्टूडेंट थी वो। रहमत बुआ रोते हुए इस कदर ज़ोर से चिल्लाई कि इनकी आवाज़ दरो दीवार हिला गई। नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मीरा अपनी नफ़ी में सर हिलाते कहा। ऐसा ही क्या इस बदजात ने? एक बेटी का बाप होते हुए भी इसने किसी और की बेटी को बर्बाद कर दिया। मेरा खुदा इसकी जब रस्सी खींचेगा तो इसे एक पल भी सुकून नसीब नहीं होगा। और तुम? रहमत बुआ ने गुस्से से मीरा को घूरा। तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला तो आलम ही करेगा, तब तक तुम यहीं रहोगी। रहमत बुआ गुस्से से कहती जाने के लिए मुड़ी। क्या आलम जिंदा है? मीरा अपने डरते डरते पूछा। तुम्हारे लिए बदकिस्मती से हाँ, अब अपनी खैर मनाओ। रहमत बुआ गुस्से से कहती कमरे से निकल गई, जबकि मीरा जानेमाज पर सजदा रेज हो गई। इसने रोते हुए खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इसे कातिल बनने से बचा लिया था। गर्देजी एंटरप्राइजेस में CIO के कमरे में शान से शहबाज गर्देजी अपनी जीत के नशे में चूर था। क्या मुबीन आलम की मौत की खबर आई या नहीं? शहबाज गर्देजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर, अभी तक ICU में है। शहबाज गर्देजी के मुलाजिम ने जवाब दिया। बस हमारी मेहनत काम कर जाए और वो भी अपनी बहन की तरह हमेशा के लिए सो जाए। शहबाज गिरदीने ने सुगार का कश लेते कहा। शहबाज गिरदेसी ने मुबीन आलम नामी खतरे से बचने के लिए मीरब के हाथों इसे जहर देने का प्लान बनाया था, क्योंकि इसे डर था कि वो मनाहिल के हवाले से इस पर केस ना कर दे। सर, अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि शहबाज गिरदेसी का मुलाजिम भागता हुआ आया। क्या हुआ नादर, क्यों चिल्ला रहे हो? शहबाज गिरदेसी ने बेजारी से अपने मुलाजिम को देखते हुए कहा। सर, कंपनी में आग लग गई है और आग बुरी तरह से फैल रही है। बहुत से लोग आग की लपेट में आ चुके हैं। मुलाजिम ने हाँफते हुए बताया। क्या बकवास कर रहे हो? आग कैसे लग गई? शहबाज गिरदेसी ने परेशानी से पूछा। सर, पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ और सब कुछ आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुलाजिम ने आगे बढ़कर खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह मुखफिल थी। सर, जल्दी चलें, हमें यहाँ से निकलना होगा।
شہباز گردیسی اپنے آدمی کے ساتھ فوراً باہر کی طرف بڑھا، مگر ہر طرف آگ اس قدر پھیل چکی تھی کہ ان کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ سر یہاں سے آئیے۔ اس کے آدمی نے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر آگ قدرے کم تھی، مگر جیسے ہی شہباز گردیسی اس طرح بڑھا، اگلی لمحے آگ سے جھلستا ہوا دروازہ اس پر گر پڑا اور اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ شہباز گردیسی کے ملازم اپنی جان بچا کر وہاں سے فوراً بھاگے۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ شہباز گردیسی کے وہی ملازم جو کل تک اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے اس آگ میں جلتا اسے چھوڑ گئے تھے، اور مٹی کا وہ وجود جس نے دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر مسلا تھا، آج خود جل کر خاک ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ڈرپ سے قطرہ قطرہ دوائی مبین عالم کے جسم میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا جب رحمت بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں بوا، کیوں کیا اس نے ایسا؟ مبین عالم کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ دفع کرو اسے بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، یہی بہت ہے۔ رحمت بوا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عالم، تم جانتے تمہارے والدین کے جانے کے بعد میں نے ہی تمہاری اور مناہل کی پرورش کی، کبھی تم دونوں کو اپنے بچوں سے کم نہیں سمجھا۔ اس خبیث نے جو ہماری پری کے ساتھ کیا، ابھی وہ زخم نہیں بھرا تھا کہ اس کی بیٹی نے تمہیں زہر دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی۔ رحمت بوا کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا وہ شہباز گردیسی کی بیٹی ہے؟ مبین عالم نے حیرت سے بوا کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہمارے دلوں پر ایک بار پھر اسی گردیزیوں کی طرف سے وار ہوا ہے۔ رحمت بوا نے نفرت سے کہا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میری ہی دشمن کی بیٹی اتنے عرصے سے میرے گھر میں رہتے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، اور میں بیوقوف اس کی جھوٹی کہانیوں پر یقین کرتا رہا۔ مبین عالم نے غصے سے کہا۔ سر، وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ رحمت بوا کا بیٹا حمزہ کمرے میں داخل ہوا، جو مبین عالم کے آفس میں ملازم بھی تھا۔ سر، گردیسی انٹرپرائزز میں شارٹ سرکٹ لگنے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، اور شہباز گردیسی بھی اسی آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ حمزہ نے مبین عالم کو شہباز گردیسی کے انجام کے بارے میں بتایا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، جس قدر اس نے ہمیں تکلیف دی تھی، اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دیکھا عالم، تمہارا بدلہ لینے سے پہلے اللہ نے اپنا انصاف کر دکھایا۔ رحمت بوا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آخر وہ اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا۔ مبین عالم نے تکلیف سے آنکھیں موندی تو اسے اپنی 17 سالہ مناہل کا کھلکھلاتا چہرہ نظر آیا۔ میرے اللہ، مجھے صبر عطا کر۔ مبین عالم نے کرب سے آنکھیں مینچیں۔ ایک ہفتے بعد مبین عالم کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بیٹا، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ رحمت بوا نے لاؤنج بیٹھے مبین عالم سے میرب کے بارے میں پوچھا۔ بوا، اسے جانے دے۔ مبین عالم نے بیزاری سے مظاہر اپنے فون میں مصروف جواب دیا۔ مگر بیٹا، تم اسے اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ رحمت بوا نے حیرانی سے پوچھا۔ بوا، میں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، نہ محبت کا نہ نفرت کا۔ مبین عالم غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بادلوں کی تھڑ تھڑاہٹ فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مبین عالم ٹیرس پر کھڑا کافی پی رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر وہ پلٹا نہیں، کیونکہ پلٹے بنا بھی وہ جانتا تھا کہ کون ہے۔ بوا نے کہا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ میرم کی نم آواز ٹیرس کی خاموشی میں گونجی، مگر مبین عالم ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں زہر ہے۔ عالم، پلیز کچھ تو کہیں۔ میرب نے روتے ہوئے مبین عالم کا بازو تھاما، جیسے اگلے ہی پل اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ کیا بات کروں میں تم سے؟ بلکہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس سے مخاطب ہو، مریم سے یا میرب سے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری سچی محبت کے بدلے مجھے دھوکہ دیتی رہی تم؟ مبین عالم غصے سے میرب کے بازو کو دبوچتے چلایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں جس گھر میں گھسی ہوں وہ مبین عالم کا ہے، اور میں ڈر گئی تھی اس لیے اپنا جھوٹا نام بتایا۔ مجھے معاف کر دیجیے، جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرب نے نم آنکھوں سے عالم کی طرف دیکھا۔ معاف؟ کس چیز کے لیے معاف کروں تمہیں؟ میرا بھروسہ توڑنے کے لیے، مجھ سے جھوٹ بولنے کے لیے، یا میری محبت کا مذاق اڑانے کے لیے؟ تمہیں معلوم ہے، میں نے صرف تمہیں اس گھر میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ تم مناہل کی طرح مجھے معصوم لگی تھی، مگر تم تو اصل میں ایک نمبر کی دھوکے باز لڑکی تھی جو صرف اپنے باپ کو ساتھ دیتی مجھے مارنے آئی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جاؤ یہاں سے۔ مبین عالم اسے دھکا دیتے چلایا۔ ایسا نہیں عالم، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے سچ میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ بابا کے ظلم کے بارے میں، نہ آپ کی تکلیف کے بارے میں، اور میں نے آپ کی محبت کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ آپ کی شرافت اور خلوص دیکھ کر مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میرب نے روتے ہوئے التجا کی۔
دوبارہ میرے سامنے بتانا. نفرت ہے مجھے تم سے اور اس لفظ محبت سے. تم نے میرا اعتبار کرچی کرچی کیا ہے میرب. شاید میں اب دوبارہ کسی پر اعتبار نہ کر سکوں. چلی جاؤ میری زندگی سے اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا. مبین عالم غصے سے میرب کو سائڈ پر کرتا وہاں سے نکل گیا. پیچھے میرب کے پاس پچھتاوے اور تکلیف کے کچھ نہیں بچا تھا. 1 سال بعد اسٹڈی روم پورا دھوئیں سے بھر چکا تھا. سامنے ہی ایش ٹرے راکھ سے بھری ہوئی تھی مگر ابھی بھی کرسی پر جھولتا وجود سگریٹ پینے میں محو تھا. سر، آج آپ کی ضیاء انٹرپرائزز کی کمپنی کے ساتھ دوپہر 2 بجے میٹنگ ہے. حمزہ نے اسٹڈی روم میں بری طرح کھانستے ہوئے مبین عالم کو میٹنگ کا بتایا. عالم نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 1:30 بج رہے تھے. چلو چلتے ہیں. مبین عالم انگلی میں دبی سگریٹ پیروں تلے مسلتا میٹنگ کے لیے نکل پڑا. سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں پوری شان کے ساتھ جب مبین عالم ضیاء انٹرپرائزز میں داخل ہوا تو ہر کوئی اس کی شخصیت سے معروف نظر آ رہا تھا. ویلکم سر، آئیے اس طرف. کمپنی کے مینیجر نے مبین عالم کا استقبال کیا اور اسے میٹنگ روم کی طرف لے بڑھا. ہیلو مسٹر عالم، کیسے ہیں آپ؟ کمپنی کے CIO حسن ضیاء نے مسکراتے اس کا حال احوال پوچھا. آئی ایم فائن، گڈ ٹو سی یو. مبین عالم نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا. چلیں مسٹر عالم، آ چکے تو میٹنگ شروع کرتے ہیں. حسن ضیاء نے مسکراتے ہوئے کہا. ایاز میرب کہاں ہے؟ ضیاء صاحب نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا. سر، وہ بس فائل لینے گئی تھی، میں ابھی. اس سے پہلے ایاز اپنی بات مکمل کرتا بیبی پنک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ہاتھ میں فائل تھامے اعتماد کے ساتھ چلتی میرب میٹنگ روم میں داخل ہوئی اور لیپ ٹاپ کو پروجیکٹر کے ساتھ اٹیچ کیا. میرب کو دیکھتے مبین عالم سٹل ہوا. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری کمپنی اس پروجیکٹ. وہ بہت اعتماد کے ساتھ میٹنگ پریزنٹ کر رہی تھی کہ ایک پل کے لیے تو مبین عالم بھی اس سے متاثر ہوا، بغیر نہ رہ سکا. مسلسل 1 گھنٹہ بولنے کے بعد اس نے پروجیکٹر آف کیا. تو کیسے لگے مسٹر عالم آپ کو ہمارے پوائنٹس؟ حسن ضیاء نے مبین عالم سے پوچھا جبکہ مبین عالم کی نظریں تو سامنے کھڑی میرب پر تھی جو اسے مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی. میری طرف سے ڈیل ڈن ہے، میں آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ کروں گا. مبین عالم نے مسکراتے ہوئے کہا. دیٹس گریٹ. حسن ضیاء نے خوشی سے کہا اور وہ دونوں کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنے لگے. میرب میٹنگ روم سے نکلتے اپنے کیبن میں آئی ہی تھی کہ مبین عالم اس کے کیبن میں داخل ہوتا. دروازہ لاک کر گیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ ایسے کیسے بغیر پرمیشن کے آ سکتے ہیں؟ میرب غصے سے چلائی. بالکل ویسے ہی جیسے تم بغیر پرمیشن میرے گھر میں گھسی تھی اور میرے دل میں بھی کہاں غائب ہو گئی تھی. ہاں، کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں. مبین عالم نے تڑپ کر میرب کے دونوں بازو پر گرفت جمائی. چھوڑے مجھے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو مجھ پر اعتبار نہیں نا؟ مجھے جانے کے لیے کہا تھا تو پھر اب یہ ڈرامہ کیوں کریں جیسے میں جان بوجھ کر گئی تھی؟ میرب نے غصے سے چلاتے ہوئے عالم کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے جھٹکا. یار، غصے میں تھا میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ محبت ختم ہو گئی. مبین عالم نے آنکھوں میں محبت سمے کو ہے. آپ کا تو نہیں پتا مسٹر مبین عالم، مگر میری یہاں بہت عزت ہے، اس لیے پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں. میرب نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی؟ مبین عالم نے میرب کو بازو سے پکڑتے جھٹکا دیا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی. شادی؟ اور ریلی؟ اور وہ بھی مجھے جیسی دھوکے باز لڑکی سے؟ میرب نے طنزیہ لہجے میں کہا. شش. اگلے ہی پل مبین عالم نے میرب کی لبوں پر انگلی رکھ دی. اس کی حرکت پر میرب کا وجود لرز گیا. میرب، تم وہ پہلی انسان تھی جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا، اپنا دل دیا تھا تمہیں، اور جب میرا دل اور بھروسہ ٹوٹا تو بہت تکلیف ہوئی اور اسی تکلیف میں تمہیں جانے کے لیے کہا. مگر تم چلی گئی تو احساس ہوا کہ تمہارے بغیر تو میں ادھورا ہوں. جو کچھ بھی تمہارے والد نے کیا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا. اور پھر یہ سب سوچتے ہی سائیں نفرت اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، تم کہیں نہیں تھی، مگر اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا. بولو میرب، کیا تمہیں تمہارا عالم تھوڑے غصے، محبت اور پیار کے ساتھ قبول ہے؟ مبین عالم نے میرب کی ٹھوری پکڑتی اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈال کر سوال کیا. آئندہ کبھی غصے میں مجھے جھٹکا دو؟ میرب نے غصے سے پوچھا. کبھی نہیں. عالم نے میرب کا ہاتھ پکڑتے جذب کے عالم میں کہا. غصے میں مجھے جانے کا کہا تو؟ میرب نے پھر سوال کیا. تو تم گلے لگ کر مجھ پر حق جتانا، مگر کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا. مبین عالم نے آنکھوں میں آنسو لیے میرب کو دیکھ کے کہا. تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ پر حق جتانے کے لیے تیار ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی. میرب نے نم آنکھوں سے کہا. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلی کوئی بات نہیں دہراؤں گا اور ہمیشہ تمہاری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھوں گا. مبین عالم کی بات پر میرب نم آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے آنسو بھیگے چہرے کو صاف کیا.
وہ دونوں جو اکیلے تھے ایک دوسرے کی تنہائی کو پورا کرنے کا سبب بن گئے تھے۔ جھوٹ اور نفرت سے شروع ہوا رشتہ سچے وعدوں اور محبت پر اختتام پذیر ہوا۔